یزیدی فکر کچھ نہیں ہے، یزید نے کوئی فکر نہیں دی، نام ہے یزیدی فکر. اس کے اجداد نے، اس کے باپ دادا نے، اس کے قبیلے نے سرکار کی ساری محنتوں کو دبا دیا، ختم کر دیا، چھپا دیا، غائب کر دیا، اس لیے کہ حاوی کر دیا بنی امیہ نے اپنی فکر کو. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا عدل الہی، یکسر بنی امیہ نے اس کو ختم کر دیا. پوری امت اب عدل کے معنی نہیں جانتی، عدل الہی کے معنی. اپنی عدلیہ تو رکھتی ہے، اللہ کی عدلیہ کو نہیں مانتی. یہ کیسی بات ہے؟ تو فکر یہ دی گئی جبر الہی، اس کا نام رکھا گیا جبر مشیت. اور اتنا پھیلایا عقیدہ جبر مشیت. جبر مشیت اور عدل الہی کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھاتا ہوں، ابھی لفظ تو یاد کر لیجئے تو آگے سمجھاتا ہوں جس کے نہیں سمجھ میں آ رہا. کہ دو الگ الگ عقیدے ہیں جن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک عقیدہ پیغمبر نے دیا، قرآن نے دیا، ائمہ نے دیا. دوسرا بنی امیہ نے، ان کے ہواخواہوں نے، اور پوری امت نے. یعنی پوری امت ان کی ہم خیال ہو گئی، ان کی بات کو مان لیا. جبر مشیت یعنی اللہ نے تقدیر بنا دی، بدلے گی نہیں. وہ جبر کے ساتھ جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. اور پھر وہی پروپیگنڈا آج پورے ورلڈ میں، پورے پاکستان میں، شیعہ سنیوں سب میں پھیلا ہوا ہے، سب کی زبان پہ. ارے اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. اچھا، اب اس میں کمال کیا ہے؟ اس میں کمال یہ ہے کہ اللہ کا نام آ رہا ہے. اور بڑی اچھی بات کیجیے، اللہ کی مرضی. تو اگر کوئی کہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، ارے آپ اللہ کے خلاف بول رہے ہیں، وہ چپ ہو گیا، ڈر گیا، میں کافر ہو جاؤں گا. اب وہ بولے کیسے؟ اگر اسے کچھ پتا بھی ہے تو نہیں بولے گا. کہ سب ایک ہی بات بول رہے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. رٹ لیا ہے مسلمانوں نے یہ جملہ، اللہ کی مرضی. اب یہ بھول گئے کہ اللہ کی مرضی کچھ نہیں ہے، اللہ کی مرضی علی ہے. مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. انہوں نے نفس بیچا ہے اور مرضی لی ہے. یہ آیت بھول گئے. کیسے بھول گئے؟ یعنی نفس کو دے کر مرضی لی ہے. تو یہ آیت تو قرآن میں تھی. پھر اب جبر مشیت کیسے چلے کہ نہیں اللہ کی مرضی، سب جب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو یہ آیت تو تھی. تو انہوں نے کہا یہ آیت آپ کو معلوم ہے کس کے لیے آئی؟ اب رسول اللہ نے کہا تھا یہ آیت علی کے لیے آئی، شب ہجرت کی آیت ہے. نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. نفس بکتا ہے اور مرضیاں لے لی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ آیت تو عبد الرحمن بن ملجم کے لیے آئی ہے. اب یہ تمام مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہے کہ ابن ملجم نے اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی لے کر اللہ کی مرضی سے علی کو قتل کیا تھا. یہ ہے جبر مشیت. آیت کو موڑ دیا. تو اب لوگ بھول ہی گئے کہ مرضیاں کہاں بکیں، مرضیاں کہاں ملی اور نفس کہاں بکا. سب نے لکھ دیا یہ آیت تو ابن ملجم کے لیے. اور اس نے وہ اپنی جان پہ کھیل کر مرضی الہی کو پورا کیا. یعنی اللہ کی مرضی تھی کہ علی مارے جائیں. جبر مشیت
جبر مشیت. اور پھر جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہونا ہی تھا، اللہ کی مرضی، اللہ کے جبر سے ہوا، اللہ نے چاہا کہ یہ ہو، جبر مشیت اللہ کی مرضی تھی. اور جب اس نے طے کر دیا تھا تو مارے گئے سارے 72. اس میں پریشانی کیا ہے؟ اس میں نہ کوئی یزید کی برائی ہے، نہ بنی امیہ کی برائی ہے، نہ عرب والوں کے، جو ہو گیا ہو گیا. پورا عرب اسی پہ بیٹھا ہے، اس لیے عاشورہ نہیں مناتا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی. نام ہی نہیں لیتے امام حسین کا، اور واقعہ کربلا کا پورا سعودی عرب جانتا بھی نہیں کہ واقعہ کربلا کا ہوں. یہ تو ہوتے رہتے ہیں ایسے واقعہ، اللہ کی مرضی. اب اگر یہ بات سمجھائی جائے تو کتنی مشکل ہے بھائی، کہ کیسے یہاں سے یہاں کیسے اترے گی. رسول اللہ نے کہا تھا یا علی تمہیں جنگ کرنا ہے ان لوگوں سے نہروان میں کہ جن کے ایمان زبان پہ ہوگا، یہاں سے یہاں نہیں اترے گا، اور تم انہیں مار ڈالو گے. ایمان اترا بھی نہیں تھا کہ علی کی تلوار چل گئی. جبر مشیت. اب جبر مشیت میں کیا ہے؟ بس اللہ کی مرضی، اللہ کی. اب یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جب اللہ یہ واقعہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے جبر کے ساتھ ہو رہا ہے، تو جب پشاور میں بچے مارے جا رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے. تو اب مجرموں کو سزا کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کا کام کر رہے ہیں. 61 آدمی مار دیے ہیں پرسوں گورنمنٹ کے، تو اللہ کی مرضی سے مارے گئے. تو اب مجرموں کو کیا ڈھونڈنا؟ اللہ نے چاہ ہو گیا. اس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں. اگر آپ کہیں گے وہ کہیں گے کفر بک رہے ہیں آپ. جیسے آپ کہیں گے اور بھائی آپ کیوں مجرم ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو اللہ کا کام کر گئے. جبر مشیت، اللہ چاہتا تھا یہ ہو جائے، انہوں نے کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ مجرم کا پکڑنا کیا بھائی، کیا پکڑنا. اس لیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں موت اللہ دیتا ہے، تو اب جو کچھ پاکستان میں ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو، یہ ہو، پولیس والے مارے جائیں، رینجرز مارے جائیں، جو بھی ہو اللہ کی مرضی، مشیت اللہ. موت تو اللہ دیتا ہے. یہ جو رٹ لیا کہ موت اللہ دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے. پیغمبر یہی بات سمجھانے آئے تھے بدعقلوں کو کہ اگر تم ایسا مانو گے، تم آپس میں لڑ رہے ہو، خوریزی کرتے ہو، قبیلے والوں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہو، اور یہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہو اللہ کی مرضی. تو مجرم تو پکڑا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی. تو سوال یہ کہ یہ پولیس کیوں ہے، مجرم پکڑا کیوں جاتا ہے، یہ عدلیہ کیوں ہے؟ یعنی آپ کا معاملہ آئے تو آپ اپنا مجرم پکڑو گے، اور اگر شیعوں کو کوئی مار جائے اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. کربلا کا واقعہ ہو جائے اللہ کی مرضی. یزید کو بچانا ہے اللہ کی مرضی. سقیفہ والوں کو بچانا ہے اللہ کی مرضی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ تو یہ بات طے کر لیں، چونکہ مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن نہیں پڑھا اور نہ پڑھتے ہیں. یاد کر لینا یا تلاوت کرنا یا حفظ کر لینا، یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے. اسے قرآن پڑھنا نہیں کہتے. بہت سے بچے اپنے کورس کی چیزیں یاد کر لیتے ہیں تاکہ پیپر اچھا ہو جائے، اور پھر بھول جاتے ہیں، اور نہ انہیں پتہ ہے ہم نے کیا رٹا ہے، ہم نے کیا چیزیں رٹ لی. حافظہ اچھا رٹ لیا، تو یہ سمجھنا نہیں ہے. تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں انسانوں سے جو سرزد ہوں گے، وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. تو جب وہ کہہ دے کبھی نہیں معاف کروں گا، تو اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے. رحمان و رحیم نے کہا بس یہ 2 نہیں معاف کروں گا، یعنی اوروں میں گنجائش ہے کہ میں معاف کر دوں گا، لیکن 2 نہیں معاف کروں گا. ایک شرک نہیں معاف کروں گا،
اور ایک کسی بے گناہ کو قتل کرنا معاف نہیں کروں گا. قتل معاف نہیں ہے اللہ کے یہاں. تو جب یہ آیتی نہ پڑھی قرآن میں، اچھا دونوں آیتیں مسلمان سمجھے ہی نہیں، اور نہ پڑھی ہوں گی انہوں نے، اور نہ ان کو اس کے معنی معلوم ہوں گے، اور نہ وہ اس تفصیل میں جانا چاہتے ہوں گے کہ اللہ کے یہاں شرک کیا ہے، اللہ کے یہاں شرک کیا چیز ہے. اگر پتھر ہیں شرک، بت پرستی پتھروں کی شکل میں، یہی مسلمان کہتے شرک ہے، یعنی کسی جامد چیز کو چومنا مسلمان کہتے شرک ہے. اگر اللہ کے یہاں یہ شرک تھا تو پھر یہ سارے پتھر کعبے میں کاہے کے لیے رکھے؟ حجر اسود بھی رکھا ہے اور مقام ابراہیم بھی رکھا ہے. تو جب سارے بت ہٹائے گئے تھے، یہ دونوں پتھر بھی ہٹائے جاتے. پتہ چلا پتھر کو چومنا شرک نہیں ہے، نہ یہ شرک نہیں. لکڑی کو چومنا شرک نہیں ہے، کپڑے کو چومنا شرک نہیں. شرک کیا ہے؟ شرک ہے اللہ کی مرضی. مثلا میں ایک بات طے کروں اور فیصلہ کروں، ایسے کر لیجیے. ایک کھڑے ہو جائیں صاحب، نہیں اس میں یہ شامل کر لیجیے. اچھا صاحب آپ کی بات شامل، یہ کھڑے ہو گئے، اس میں ذرا سی ترمیم ایسے کر لیجیے. وہ کھڑے ہو گئے، اچھا ایسے کر لیجیے. اب میری بات تو بالکل بدل گئی اور سب کی رائے اس میں شامل ہو کے جو اصل معاملہ تھا وہ غائب ہو گیا. بھئی یہی ہوا کہ اللہ کی آیتوں میں ایسے کر لیجئے، ایسے کر لیجئے، اور پھر ایسے، تو اصل چیز غائب ہو گئی. اللہ کہہ رہا تھا کہ علی ہی مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے غدیر میں، انہوں نے کہا نہیں ایسا کر لیجئے اور ایسا کر لیجئے اور پھر ایسا کر لیجئے اور پھر یہاں تک کہ معاویہ اور یزید کر لیجئے، اور لیجئے علی جو تھے وہ گھر بیٹھ گئے اور خلافت شروع ہو گئی. اصل چیز غائب ہو گئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہہ دیجئے وہ جو آپ سے کہا جا چکا ہے. آیت یہ ہے اور آیت اتر رہی ہے من کنت مولاہ فھذا علی. مولا کے بعد اکملت لکم الیوم، آج اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے دین کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور سب نے مبارکباد دی. آپ تمام مسلمانوں کے خلیفہ وقت ہو گئے. مولا اولا، کوئی اس کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں مولا، میرا رسول مولا، علی مولا. تو اب مولا کے معنی نہیں پوچھنے، یعنی اللہ مولا یعنی کائنات کا مالک ہے، پھر رسول کائنات کے مالک ہیں، پھر علی. تو مولا کے معنی کیا پوچھیں جب اللہ کہہ رہے ہیں میں خود مولا. تو اگر آپ کہتے ہیں مولا کے معنی چچا زاد بھائی، تو اللہ کس کا چچا زاد بھائی ہے؟ مولا کے معنی دوست ہے، تو اللہ کس کا دوست ہے؟ احمقانہ باتیں، یعنی بات کو گھما دو. کیا کہہ رہا ہوں میں کہ قرآن نے شعور بلند کیا تھا، لیکن فکر بنی امیہ اور بنی عباس نے فکر کو پھر اس دور میں جاہلیت میں پہنچا دیا. اس لیے کہا گیا، رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. امام صادق سے پوچھا گیا کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جاہلیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم جاہل ہیں؟ کہ نہیں، جاہلیت کے معنی ہے وہ کفر میں مر گیا جس نے امام کو نہیں پہچانا. یا